مفتی صاحب کلچر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, نکاح کا رواج ختم ہو رہا ہے, اسلامی تنظیم میں بھی خاموش ہیں. خاموش تو نہیں ہے, علماء تو بول رہے ہیں بڑی گرل فرینڈ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کی ترغیب تو دی جاتی ہے, اس کے پھر جو مسائل ہیں نا اس نکاح میں وہ نہیں بیان کیے جاتے. وہ اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس ترغیب کا فائدہ کیا. مثال کے طور پر لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے کالج میں, ہم کہتے ہیں نکاح کر لو. اب وہ جائے گا کسی مولانا صاحب کے پاس, کیسے نکاح کریں, تو ایسے نکاح کریں یہ لڑکے والے جائیں لڑکی والوں کے گھر میں W11 لے کے پوری. پھر وہ 6 مہینے استخارہ نکالیں, پھر 6 مہینے استخارہ نکالنے کے بعد وہ ریجیکٹ کر دیں تو ریجیکٹ ہو گیا, وہ ہاں کر دیں تو یہ والے آئیں, پھر وہ والے استخارہ نکالیں, پھر یہ, پھر 2 سال, پھر 3 سال, پھر ابا مانیں گے, پھر منجلے چاچا امریکہ سے آئیں گے. وہ گیا نکاح گیا تیل لینے. او بھائی آسان کر دو, گرل فرینڈ بنایا وہی نا, یہ ابا سے پوچھ کے بنایا ہے. لڑکی شادی کرے ابا سے پوچھے بغیر قطعاً نہیں کرے شادی, بالکل بھی جائز, یعنی میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. شریعت بھی مناسب, جائز ناجائز تو پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے, بالکل ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. لیکن جب اس نے بوائے فرینڈ بنا لیا, اس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, تو یہ مناسب کام کر دیا. ایسی لڑکی کو ہم کہیں گے ابا راضی ہوں یا نہ ہو آپ اس سے شادی کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا تھا آپ نے, بولتا کیوں نہیں بھائی. وہ مجھے یاد ہے ایک آدمی نے زنا کیا, یہ لطیفہ یاد ہے, یہ واقعہ یاد نہیں ہے. ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, وہ بچہ ہو گیا, پکڑا گیا. ظاہر بغیر شوہر کے بچہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کون ہے وہ اس نے کیا, اس کو لے آیا مارکیٹ میں. اس کے دوستوں نے کہا ابے تو نے جب زنا کیا تھا تو احتیاط کر لیتا, حمل روک لیتا, یعنی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتا کہ حمل نہ ٹھہرتا. اس نے کہا حمل روکنا مکروہ ہے. اس نے کہا کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ کوئی مستحب کام تھا, مکروہ کا خیال کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے تو. تو یہی حال ہو رہا ہے کہ اختلافی مسئلہ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے, اگر کفوف میں کرے, ہم پلہ میں کرے تو نکاح ہو جاتا ہے. امام شافعی کے نزدیک نکاح بولو نہیں ہوتا, اہل حدیث بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا نکاح. یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس پر سب کا اجماع ہے کہ ابا کی اجازت کے ساتھ بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں لگا سکتی. تو جس معاشرے میں ابا کی پرمیشن کے بغیر لڑکے کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے ویلیاں لگا رہی ہے, وہ اس معاشرے میں آپ لوگوں کو کہو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو اب زنا کو پروموٹ کر رہے ہو آپ پھر نا. تو ہم ان لڑکیوں, ہم عام گھریلو لڑکیوں کے لیے نہیں کہتے, ان لڑکیوں کے لیے جنہوں نے بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں, لبرل فیملیاں ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں ابا سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, اور ابا آپ کے اس پہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. اتنے لبرل لوگوں کے ہیں یہ گھٹیا حرکت سمجھی جاتی ہے کہ بیٹی ابا سے پوچھ رہی ہے میں وہاں شادی, ابا تھپڑ لگائے گا تو شرم نہیں آتی, گھٹیا سوچ. بھائی جب لبرل ہو تو عمر شریف کا ہم نے بچپن میں ایک وہ سنا تھا, بکرا قسطوں پہ, اللہ معاف فرمائے, عمر شریف کی مغفرت فرمائے. میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں, لیکن پرانی اس موقع کی مناسبت سے بڑی ٹائٹ بات یاد آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بکرا قسطوں پہ ایک پرانا وہ آیا تھا, اس میں اس نے ایک بڑا اچھا, ابھی کیونکہ وہ اب لوگ کلپ بھیج دیتے ہیں نا, کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو کہیں ڈیفینس میں جا کے کسی خاتون کو چھیڑ دیا اس نے, وہ خاتون غیرت میں آ گئی, اس کے ابا وبا آ گئے ہوں گے. تو اس نے کہا جب تمہیں چھیڑنے پہ تکلیف ہوتی ہے, اتنی تمہاری گھٹیا سوچ ہے, تو ڈیفینس میں رہتے کیوں ہو تم. ڈیفینس والوں سے معذرت, مجھے پتا ہے ڈیفینس والے ایسے نہیں ہیں, لیکن اس کو چٹکلا ہی سمجھیں, ٹھیک ہے نا. تو جب تم وہاں رہتے ہو اتنے پوش ایریا میں اور اتنے لبرل قسم کے لوگ ہو, تو اس میں چھیڑنے پر اتنی تکلیف یہ غریبوں کو ہوتی ہے. اس کی بیٹی چھیڑ دی اس نے غیرت میں, جناب وہ کوٹ دیا پکڑ کے اس کو, جب اتنے لبرل اتنے تو پھر چھیڑ دیا تو تم بھی آگے چھیڑ لو, اتنا یہی ہوتا ہے بس, ٹھیک ہے نا. تو جو لبرل لوگ ہیں جن کی بیٹیاں, بھائی ڈیفینس والے ایسے نہیں ہوتے, جن کی بیٹیاں بائکوں پہ گھوم رہی ہیں, وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کریں تو اس پہ ولی کو غصہ آنا چاہیے, بیٹا تم ہمارا امیج دنیا میں خراب کرو. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, شادی ہو جائے بچے ہو جائیں بتا دیا کرو کہ پاپا آپ ان کے نانا ہیں آپ. تو لبرل بنو تو تمیز سے بنو لبرل. جب بیٹی بائکوں پہ گھوم رہی ہے آپ کی بوائے فرینڈ کے ساتھ, اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں آتا, امام شافعی کا قول وہ بھی, ٹھیک ہے نا, یاد نہیں آ رہا. اور جب وہ نکاح کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی کی اجازت کے بغیر اختلافی مسئلہ ہے, نکاح نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ان لبرل لڑکیوں کے لیے جن کی دوستیاں ہیں کالجز میں, ان کو کہتا ہوں بھائی اگر آپ کی یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اس کو حلال کرو, رشتے کو جا کے کورٹ میرج کرو, نکاح کرو, اور ہنسی خوشی
زندگی گزارو. اس زنا سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. تو اس کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ اس کو, سمجھ رہے ہو, اس کو ٹینشن نہ لو, آرام سے جاؤ. کورٹ میرج اس لیے کرو کہ لڑکی سیو ہوتی ہے کورٹ میرج میں. ادھر ادھر جا کے نکاح کر لیا نا 2 گواہوں کی موجودگی میں, اس میں نکاح تو ہو جائے گا, لیکن مرد پھر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے لڑکی سے. وہ یہ کرتا ہے کہ جو ہے نا اپنی خواہش پوری کی, اس کو کوئی پیچھے پوچھنے والا تو ہے نہیں, پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور منہ مارنے لگتا ہے. تو لڑکیوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ پھر کورٹ میرج کریں. میرے پاس آتے ہیں اس طرح نا کہ ہم تو اتنے عرصے سے زنا بھی کر رہے, بعض کے تو کیس اللہ معاف فرمائے زنا کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کمبختوں نکاح کر لو یار, تم زنا سے تو بچو, کتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا. ابا تو مانیں گے نہیں قیامت, ابا کو کیا پتا کیا کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو نہ اماں کو پتا نہ ابا کو پتا ہو کیا رہا ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو میں کہا کمبختوں نکاح کریں, پھر مفتی صاحب آپ پڑھا دیں. میں نہیں پڑھا رہا, عدالت میں کورٹ میرج کرو, آپ کے ڈاکومنٹ بنیں گے. لڑکا اس چکر میں ہوتا ہے کورٹ میں نہ جاؤں, لڑکا کہہ رہا ہے مفتی صاحب پڑھا دیں اور ہم پتلی گلی سے نکل لیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ پھر کرے گا کیا بعد میں. لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, اصل مسئلہ یہ تو نہیں مان رہے, تو ہم دعا کر سکتے ہیں مان جائیں. تقلیدیں, یہ پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ ہی نہ ہو, لڑکی کے سب کے ابا مان جائیں ہیں, جہاں جو آپ چاہ رہے ہو فوراً, تو دنیا میں کوئی مسئلہ رہے گا پھر, سارے مسئلے ختم. تو پھر تو دنیا اور جنت میں کوئی فرق ہوگا؟ دنیا میں کچھ خواہشات پوری ہوں گی, کچھ پوری نہیں ہوں گی, اور یہ سیٹنگ والی اکثر پوری نہیں ہوتی, یہ لکھ لو آپ. شادی میں انسان جہاں چاہتا ہے 98% وہاں شادی نہیں, 2% لوگ ہوتے ہیں جو جہاں چاہتے ہیں وہاں ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک بھنگی کا قصہ سوچ کے خوش رہا کرو. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا کہ تیری شادی نہیں ہوتی تو کیا وجہ؟ اس نے کہا میں اصل میں میرا معیار بہت اونچا ہے, میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا, میں یہ چھوٹے موٹے گھٹیا نیچ لوگوں سے شادی نہیں کروں گا, بادشاہ کی بیٹی سے میں شادی کروں گا. تو اس نے کہا بھائی تو بھنگی ہے, بادشاہ کی بیٹی سے تو شادی کیسے کرے گا؟ اس نے کہا دیکھو میں نے پیغام بھیجا تھا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا ہے. میں نے کہا یار بڑی بات ہے یار, بھنگی ہو گیا آدھا کام بھی ہو گیا بادشاہ کے. کہہ رہا کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ادھر سے ایجاب ہو گیا, ادھر سے قبول باقی ہے خالی. میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے, آدھا کام ہو گیا نا, وہاں سے کیا باقی ہے؟ قبول 50% کام ہو گیا. تو اسی کو انجوائے کر رہے ہیں ہم. تو آپ اس طرح سے انجوائے کرو لائف کو. جب آپ کی کہیں سیٹنگ کامیاب نہیں ہو رہی تو آپ بولو بھائی آدھا کام تو پھر بھی 50% تو کر دیا نا ہم نے, چلو 50% نہیں ہو رہا تو اب کریں گے اور ٹرائی مارو. تو اس لیے یہ مجھے تنگ نہ کیا کریں, لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, لڑکی کے ابا نہیں. بھائی کس کے ابا مانتے ہیں آج کل؟ ابا کے ابا نہیں مانے تھے جب ان کی شادی ہو رہی تھی, تو انہوں نے لڑکے کی تھی, تو وہ کہاں مانے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.